دوستوں، صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بڑی مصیبتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے بڑی پریشانیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، بڑے بلاؤں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں بلکہ حدیث پاک میں ان چیزوں کا ذکر ہے صدقے کے حوالے سے۔ صدقے کے حوالے سے اگر آپ حدیث پاک دیکھیں گے تو کثیر احادیث کریمہ صدقے کے فضائل کے تعلق سے ہے کہ صدقہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی پریشانیوں کو اپنے اوپر آنے والے بلاؤں کو ختم کر سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے صدقے کے فضائل کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا۔ اس کے تعلق سے آج ایک حدیث پاک پیش کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو صدقے کے حوالے سے آپ کو حقیقت پتہ چل جائے کہ صدقہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا ارشاد فرمایا وہ بھی میں سناؤں گا۔ جب اللہ رب العزت نے جب فرش بچھایا، جب زمین کو بچھایا تو یہ زمین ہلنے لگی، یہ زمین حرکت کرنے لگی، سکون کے ساتھ یہ زمین نہیں رہ رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو برقرار رکھنے کے لیے، اس زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ کو پیدا فرما دیا۔ لمبے لمبے پہاڑ کو اللہ رب العزت نے زمین میں گاڑ دیا۔ فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز، کوئی طاقتور چیز ہے؟ پہاڑ سے کوئی طاقتور چیز ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس سے بڑا جو پاورفل چیز ہے وہ پانی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام ایک کے بعد دوسرا پوچھتے گئے کہ اس کے بعد کیا طاقتور چیز ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا آگ، اس کے بعد ہوا، اس کے بعد پانی، اس کے بعد لاسٹ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں پہاڑ، سمندر ہے نا، پانی اور آگ، یہ تمام چیزوں سے سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ ہے صدقہ۔ بتائیے، پہاڑ جیسی چیز، ہوا جیسی چیز، آگ جیسی چیز، اور اس کے ذریعے سے انسان ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا ہوا کے بنا، سانس کے بنا، پانی کے بنا، آگ کے بنا۔ ان تمام چیزوں سے طاقتور چیز کیا ہے؟ صدقہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والوں، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو ان میں سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رب کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے چند فائدے حدیث پاک کی روشنی میں صدقہ دینے سے ہوتے جو ہیں وہ فائدے ذکر کرنے والا ہوں۔ یقین مانیے میرے دوست، یہ فائدے اتنے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ آپ سنیں گے نا تو آپ بالکل حیران ہو جائیں گے۔ اور صدقہ کیسے دینا چاہیے، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی صدقہ کیسے دیا جائے؟ کیا 1000 روپے دیں گے تبھی یہ فائدے ملیں گے؟ کیا 1 روپے دیں گے تب نہیں ملیں گے؟ یہ تمام ڈاؤٹ آج میں آپ کے سامنے کلیئر کرنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ صرف پیسے ہی سے صدقہ نہیں دیا جاتا ہے بلکہ دوسری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ صدقہ کا ثواب لے سکتے ہیں۔ وہ چیزیں کیا ہے آپ بغور سماعت کریں۔ پہلے آپ فائدے کی طرف بڑھیے۔ پہلا فائدہ صدقہ دینے سے جو حدیث پاک میں ذکر ہے وہ یہ کہ مصیبتوں اور آفتوں کے لیے صدقہ ڈھال ہے۔ جب بھی آپ کے یہاں مصیبت آ جائے، پریشانیاں آ جائے، چاروں طرف سے راستے بند ہو جائیں تو آپ کے لیے ایک راستہ رب تعالیٰ نے ہمیشہ چھوڑ رکھا ہے، وہ ہے صدقہ۔ آپ صدقہ دیا کریں دوست۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ صدقہ آفتوں، مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، اس وجہ سے آپ صدقے کا اہتمام ضرور کریں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے یہ صدقہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ اگر صدقہ دیتے ہیں تو آپ کی عزت کی حفاظت یہ صدقہ کرے گا۔ اس وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اور رب کی بارگاہ میں میری عزت برقرار رہے، تو پھر ایسی کیفیت میں آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج صدقہ ہے۔
اگر آپ بیماریاں آپ کو بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ علاج کروائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ بھی ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا فائدہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہ مال میں زیادتی اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ صدقہ آپ بظاہر پیسے کے ذریعے سے دے رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی میں نے 1000 میں 10 روپے صدقہ دے دیا ہے تو میرے پاس 990 بچے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بظاہر آپ کو دکھ رہا ہے، لیکن اس مال میں غیبی طور پر اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کہ رحمت کے فرشتے آپ کا ساتھ دیں گے، اور پھر ایسی کیفیت میں آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کتنا فائدہ ہو گیا؟ 4 فائدہ۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جانا۔ اگر آپ رب کی بارگاہ میں صدقہ زیادہ ادا کریں گے تو پھر ایسی کیفیت میں فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما۔ بتائیے، فرشتے، اگر کوئی عام انسان دعا کرے تو تھوڑا انسان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی، لیکن فرشتے جن کے لیے دعا کریں، آپ سوچ سکتے ہیں ان کی دعاؤں کو تو خالی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ملتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آپ صدقے کا اہتمام ضرور کریں، آپ کے مال میں اضافے کا سبب بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور 6واں فائدہ یہ ہے کہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ صدقہ ہے۔ دل کی سختی یہ بہت بڑی کدورت ہے، بہت بڑی بری چیز ہے، اس وجہ سے آپ اپنے دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں رب کی بارگاہ میں صدقہ ادا کریں۔ اگر آپ کا دل سخت ہو جائے گا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ رب کی بارگاہ میں نہ روئیں گے، رونا چاہیں گے پھر بھی نہیں رو پائیں گے، آپ رب کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہیں گے پھر بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو دل کی سختی یہ بہت بڑی بیماری ہے، کہہ لیجئے بہت بڑی مصیبت کا سبب ہے۔ تو دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے حدیث پاک میں ذکر ہے کہ آپ صدقہ ادا کریں، اس سے آپ کے دل کی سختی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کا غصہ کسی چیز سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ ہے صدقہ، اور رب کا غصہ اگر ٹھنڈا رہے گا تو پھر ایسی کیفیت میں ہمارے لیے نجات کا سبب ہے، ہمارے لیے بخشش کا دروازہ کھلا رہے گا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ اور ہر طرح سے آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی، آپ پر برسات ہوں گی نیکیوں کی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ صدقے کا اہتمام ضرور کریں۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ذکر ہے اس کا کہ جو 70 راستے بری موت کے ہوتے ہیں وہ 70 راستے صدقہ دینے سے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک دو راستہ نہیں بلکہ 70 راستے صدقہ دینے سے بری موت کے 70 راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ صدقے کا اہتمام ضرور کریں، بہت فائدے ہیں اس سے، ٹھیک ہے۔ اور 9واں فائدہ ہے عذاب قبر اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کرتا ہے نا۔ حدیث پاک میں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے آپ واقف ہوں گے کہ حدیث پاک میں بہت سارے مقامات پہ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی آگ برستی گرمی میں ٹھنڈا سایہ دے گا، سبحان اللہ۔ قیامت کی ہولناکیاں اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ اس کا نام لینے سے ہی انسان سمجھ جاتا ہے کہ قیامت ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اس وقت نہ ماں باپ کو پوچھے گا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، اس قدر خطرناک ماحول ہوگا۔ تو ایسے وقت میں اگر ٹھنڈا سایہ آپ کو نصیب ہو جائے تو اس سے زیادہ بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں ہوگی آپ کے لیے۔ اب اس کے حوالے سے ایک سوال آتا ہے کہ بھئی صدقہ کیسے دیا جائے، کس چیز کے ذریعے سے دیا جائے، ہے نا؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ صدقہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شور شرابہ کے ذریعے سے نہ دیا جائے، ہے نا، اور اس طریقے سے صدقہ دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بالکل شور کرتے ہیں کہ بھائی میں نے صدقہ ادا کر دیا، میں نے بھائی رب کی راہ میں نے فقیروں کو 10,000 15,000 20,000 دے دیا، تو وہ صدقہ بہتر نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں وہ صدقہ سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ افضل، بہتر ہے جو صدقہ
چھپ کر کے دیا جائے، جو صدقہ صرف دینے والا اور لینے والا اور رب تعالیٰ جانے، وہ صدقہ سب سے معزز، سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ پیسوں کے ذریعے سے بھی دیا جاتا ہے، لیکن دو آدمیوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور پھر اس کے بعد اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے اٹھائے جانے والے قدم بھی صدقہ ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں دوستوں جو صدقہ کے حوالے سے تھی، جو حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ لوگوں سے بس میں اتنا ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ رب نے آپ کو دیا ہے تو آپ رب کی راہ میں خوب خرچ کریں، آپ غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، آپ ضرور پیسے کے ذریعے سے یا چیزوں کے ذریعے سے مدد کریں، یہی صدقہ ہے۔ آپ کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے 1,00,000 روپے صدقہ کر دیا، آپ کا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے نیت کیا کی ہے، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے کہ اس کے لیے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔